کہ انبیاء تھے منتظر کھڑے معراج کی رات، امام انبیاء نے کی تھی انبیاء سے ملاقات۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی، اور پروگرام کا نام ہے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں واقعہ معراج آپ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم موڑ ہے کہ اس واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے اعظام کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک آپ کی عظمت و رفعت اور شان و بزرگی کی بین دلیل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، اکرام اور تعظیم و توقیر کا برملا اظہار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، قوت قاہرہ اور حاکمیت مطلقہ کا مظہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر گرامی ارباب علم و دانش کے لیے عبرت و نصیحت کا درس تھا، اہل ایمان کے لیے رشد و ہدایت اور ثبات و استقامت کا سبق تھا، اور آپ کا سفر معراج دشمنان اسلام کے لیے غلبہ اسلام کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر مبارک میں مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ملاقاتیں فرمائیں، ان سے گفتگو ہوئی، ان سے مکالمات ہوئے۔ ہمارے اس پروگرام میں واقعہ معراج کی باقی تفصیلات سے ہٹ کر صرف ان 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقاتیں ہوئیں، جو مکالمات ہوئے، ان میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور ان ملاقاتوں کی اصل غرض و غایت کیا ہے، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مماثلت اور مطابقت اور موافقت کیا ہے، ہم صرف اپنے پروگرام میں
انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کریں گے۔ احادیث طیبات اور سیرت نگاروں کی روایات اور آثار کے مطابق مسجد حرام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر بذریعہ براق ہے، اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک جو سفر ہے وہ بذریعہ سیڑھی ہے، لیکن وہ سیڑھی عام سیڑھیوں جیسی نہیں، بلکہ وہ سونے اور چاندی سے مرصع، مرقع اور خوبصورت سیڑھی ہے۔ اور جس طرح براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام تھے، اسی طرح آسمانوں پر انبیاء کرام کی ملاقاتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر جناب جبریل علیہ السلام تھے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر مبارک میں 7 آسمانوں پر کن کن انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آسمان اول یعنی پہلے آسمان پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کروائی۔ وہ کیا گفتگو ہوئی، کیا مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد کرنے والے ہیں۔ دوسرے آسمان پر 2 انبیاء سے ملاقات ہوئی، ایک سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس ملاقات کی تفصیل اور اس کی حکمتیں اور مقاصد ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ایک مستقل پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت پیغمبر جناب ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جبکہ 5ویں آسمان پر آپ کا مکالمہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور 6 آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول جناب موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی، اور 7ویں آسمان پر جد الانبیاء امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی، آپ کا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے آپ کی امت کو ایک پیغام بھیجا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ العزیز جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات والی گفتگو اور قسط میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جب نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی سے سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے، تو جس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل کی معیت میں پہلے آسمان پہ داخل ہوئے، اس کو باب الحافظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم حافظ لکھتے ہیں، اسی سے ہے حافظہ، حفاظت والا دروازہ، اور اس دروازے کا جو نگران محافظ مقرر کیا گیا فرشتہ ہے، اس کا نام روایات و آثار میں اسماعیل آتا ہے، کہ اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے۔ جب جناب جبریل علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ سیڑھی آسمان اول کے باب الحافظہ پہ پہنچے، تو صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے
سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام نے فاستفتح، اس دروازے کے محافظ سے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے آسمان اول کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام خادم کی حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے، محافظ کی حیثیت سے اور آپ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر تھے۔ یہاں عقیدے کی ایک بات میرے اور آپ کی توجہ کے قابل ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، انہیں اللہ تعالی نے اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ روانہ کر کے تمام کائنات کے انسانوں کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ عقیدے اور عقیدت کی بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کی اسی شان اور مرتبے کے اظہار کے لیے آپ کو معراج شریف کروایا گیا ہے۔ تو پوچھا کون ہے دروازہ کھلوانے والا؟ آپ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اس دروازے کے محافظ نے اندر سے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا گیا، جناب جبریل نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ چنانچہ جناب جبریل علیہ السلام کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر، چونکہ اسے پابند کیا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں تو آپ نے دروازہ کھولنا ہے، اس نے دروازہ کھولا اور آپ علیہ السلام کا استقبال صحیح بخاری شریف کی حدیث طیبہ کے مطابق ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، اے آنے والے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ بڑی اچھی شخصیت ہیں جو آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی انبیاء کرام کے ساتھ آسمانوں پہ جو ملاقاتیں ہوئیں یہ وہ پہلی ملاقات ہے، اور ان تمام ملاقاتوں میں حسب ترتیب ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس طرح شاہان عالم معزز مہمانوں کے اکرام کے لیے سرحد خاص سے دربار خاص تک امرائے اعظام کو مقرر کیا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اول سے آسمان ہفتم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور آپ کے استقبال کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعین اور تقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ جناب جبریل علیہ السلام کی رفاقت میں نبی کریم علیہ السلام آسمان اول میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت تشریف فرما ہے، فَإِذَا فِيهَا آدم، وہاں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو کا، یہ آپ کے والد گرامی ہیں، ابو البشر ہیں، انسان اول ہیں، فسلم علیہ،
ان کو سلام عرض کیجئے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کو سلام عرض کرتے۔ فرد السلام، حضرت آدم علیہ السلام جواباً وعلیک السلام فرماتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، اور صرف سلام دعا تک محدود نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب نبی کریم علیہ السلام کا ان الفاظ بابرکات کے ساتھ استقبال فرمایا کہ مرحباً بابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے، اے نیک نبی اور پیغمبر اور رسول، میں آپ کو آسمان پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام کون تھے جن کے ساتھ آسمان اول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ جناب آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا قرآن حکیم کے اندر 25 مرتبہ ذکر آیا ہے، 25 مرتبہ آپ کا ذکر خیر آیا ہے، اور قرآن حکیم کی 11 سورتوں میں جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جن خصوصیات اور اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو متصف فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ آپ کو انسان اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سب سے پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا وہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور جناب آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ کائنات ہست و بود کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ساتھ پیدا فرمایا، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی باری آئی تو رب کائنات اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا تھا۔ یہ اعزاز اور شرف صرف جناب آدم علیہ السلام کو حاصل ہے، جو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے صرف جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم سے نوازا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر آدم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت انسان ہیں جنہیں مسجود ملائکہ کا شرف حاصل ہے۔ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آپ کے حضور سجدہ کیا، آپ کے سامنے جھکے، آداب بجا لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہما کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کا حکم دے کے انہیں جنت کا مکین ٹھہرایا اور جنت کی نعمتوں سے لطف انداز ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی، آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانیت کو آباد فرمایا اور حکم دیا قرآن کی زبان میں، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور آدم کی اولاد تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ذریعے اپنی زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے کس سرزمین پر تشریف لائے، اس بارے میں
تاریخی روایات مختلف ہیں۔ بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پہ اترے اور سیدہ حوا جو ان کی اہلیہ تھیں وہ مروہ نامی پہاڑ پہ اتری۔ یہ دونوں پہاڑ حرم شریف کے بالکل قریب ہیں اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور سیدہ حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ کا معنی ہے دادی، کہتے ہیں جدہ کا نام اسی لیے جدہ ہے کہ وہاں انسانیت کی دادی سیدہ حوا کو اتارا گیا تھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے اور راجح قول یہی مشہور و معروف ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرہ سراندیپ میں اتارا گیا اور وہی آپ کا مقام حبوط ہے، یعنی آسمان سے جنت سے اترنے کی سرزمین وہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے تعارف کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کہاں ہے، مقبرہ کہاں ہے، آپ کس جگہ دفن ہیں، اس بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ درست اور صحیح بات یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل بو قبیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے، اور میدان عرفات میں جہاں حجاج کرام 9 ذو الحجہ کو حاضر ہوتے ہیں اور جس دن کی حاضری کو ہی حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا ہے، اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے ساتھ جناب آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہما کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا ذکر خیر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پہ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی زبان نبوت سے فرمایا ہے، اور اچھے لفظوں میں فرمایا ہے، خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے۔ میں اختصار وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف 3 احادیث مبارکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث صحیح مسلم اور جامع ترمذی شریف کے حوالے سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، فرمایا وہ دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، ایام میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کا دن ہے۔ اور پھر جمعے کی فضیلت اور جمعے کے دن کی عظمت کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، فیہ ادخل الجنہ، جمعے کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، فیہ اخرج منہا، اور جب آپ کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا مرحلہ آیا تو اس عظیم فیصلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے۔ اور اب سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ فیہ اہبتا، اسی جمعے کے دن آپ کو زمین پر اتارا گیا، فیہ تیب علیہ، جمعے کے دن ہی آپ کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور پھر آگے ہے کہ فیہ ماتا، جناب آدم علیہ السلام کو جب موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت بھی جمعے کے دن عطا فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت کے 6 اسباب سیدنا آدم علیہ السلام کی
سیرت اور زندگی سے تعلق رکھنے والے بیان فرمائے۔ اور دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اور یہ بھی جامع ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو آپ کی تخلیق کے بعد نفخ فیہ الروح، اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونکی۔ جب جسد آدم میں روح پھونکی گئی تو فآتسا، انہیں چھینک آئی۔ جب چھینک آئی جناب آدم علیہ السلام کو تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا تو فقال لہ ربہ رحمک اللہ، آدم علیہ السلام کے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے کہا رحمک اللہ، اے آدم اللہ تمہارے حالات پر رحم فرمائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان کی چھینک کو سننے والا مسلمان اسے دعا دے، وہ اللہ کی تعریف کرے جسے چھینک آئے، اور سننے والا اسے دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی چھینک کا جواب دینے کے بعد فرمایا اے آدم، وہ دیکھو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے سلام کہو۔ یا اللہ میں کن الفاظ سے سلام کہوں؟ فرمایا فقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان فرشتوں کی جماعت کو ان الفاظ سے سلام کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی تم پر سلامتی ہو اور رب کائنات تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام نے کہا یہ سلام تو انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر بھی اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جب یہ سلام دعا کے بعد، سلام اور اس کا جواب لینے کے بعد جناب آدم علیہ السلام دربار الہی میں حاضر ہوئے تو رب العالمین نے فرمایا اے آدم ہذہ تحیتک و تحیت بنیک، یہ جو تم نے آدم کو سلام کہا ہے، تحفہ دیا ہے، دعا دی ہے، اور فرشتوں نے جو تمہیں جواباً دعا دی ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسان تمہاری اولاد کے جو لوگ ہوں گے، یہ ان کا آپس میں تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے اور سننے والا وعلیک السلام کہے گا۔ اس طرح یہ سلام کی ابتدا حسب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جسے محدثین کی اصطلاح میں حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز حشر جب تمام انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں سرابور ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، سورج جو ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں سرابور ہوں گے، تو لوگ مشورہ کریں گے کہ چلیں کسی سے جا کے کہتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں، جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں۔ اس آزمائش سے، اس ابتلا سے، اس امتحان سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ پوری انسانیت جمع ہو کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوگی اور ان سے عرض کرے گی کہ اے ابو البشر اما تر الناس، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کی حالت کیا ہے، کس کیفیت سے دوچار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعزازات بخشے ہیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اسجد لک ملائکتہ، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے۔
علمہ کا اسماء کل شیء، آپ کو تمام چیزوں کا علم نام سکھائے ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے، اللہ ہمیں اس آزمائش اور مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سفارش سے معذوری کا اظہار کریں گے، اور نوبت بئیں جا رسید کہ چلتے چلتے یہ معاملہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائے گا، اور مقام محمود کا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کو عظیم المرتبت مقام عطا فرمائے گا۔ مختصر یہ کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں جن کی پہلے آسمان پر شب معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مطابقت کیا ہے، مماثلت اور مطابقت کیا ہے، اور حضرت آدم کی ملاقات میں حکمتیں اور مقاصد کیا ہیں، ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں اور اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود، سلام اور برکات نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول کو رب نے مقام ایسا دیا، سبھی نبی تھے مقتدی، امام ایسا دیا کہ انبیاء تھے منتظر، کھڑے معراج کی رات، امام انبیاء نے کی تھی انبیاء سے ملاقات۔